اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263۔ مالداروں کی اخلاقی تربیت۔ قول معروف، مناسب بات کہہ دینا، یعنی ناداری کی حالت میں مانگنے والوں کو معذرت کی نرم اور مناسب بات کہہ دیتا جس سے وہ محسوس نہ کرے، مثلا یوں کہہ دے کہ انشاءاللہ بعد میں دے دوں گا۔ ومغفرت، اور درگزر کرنا، یعنی اگر مانگنے والا تنگ کرتا ہے تو اس سے درگزر کرنا۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے پرواہ نہایت صبر کرنے والا ہے۔ لہٰذا جو تم اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے فقراء پر خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مستحقین کو تکلیف دو گے تو اللہ انہیں کسی اور جگہ سے دے دے گا، اور سائل کو جو تکلیف دیتے ہو یا بدتمیزی سے پیش آتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، مگر وہ حلیم ہے، صبر کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ دیر ہونے سے یہ دھوکہ نہ کھانا کہ ہم نے نافرمانی بھی کی ہے اور سزا سے بھی بچ گئے ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ مالداروں کو مانگنے والوں کے سامنے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس آیت میں صدقہ کرنے والے کو عاجزی اختیار کرنے، فقیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، خاص طور پہ اس وقت جبکہ سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو سائل کو ڈانٹنے کی بجائے اچھے طریقے سے معذرت کر لیں۔ اگر وہ اصرار و تکرار کرے یا برا بھلا کہہ دے تو اسے معاف کر دیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو اذیت دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے آپ کو مال کے تکبر سے بچانے کا طریقہ، ہر مالدار کو یہ سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس کے سامنے دوسرے لوگ محتاج بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ آدمی کی کمزوریوں سے صرف نظر فرما کر اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے۔ اگر آج اللہ کی عطا کردہ مال کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھا یا اس سے بلا وجہ تکلیف پہنچائی تو پھر سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کل تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے نظر آؤ، یعنی ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے نظر آؤ۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، کسی فقیر بکاری کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی دینا ہے تو دے دو، اگر نہیں دینا تو آرام سے اس کو کوشش کرو اس کو بھیج دو، بلکہ اس کو برا بھلا نہ کہو، کبھی بھی اس کو تکلیف نہ دو۔ ہم عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، لیکن ہم اس کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہے ان کی عادت ہے، یہ تو ہے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ بھائی ان کی عادت ہے، ہم کون سا دیتے ہیں؟ ہم بھی تو دینے میں سستی کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے آج تک کتنے فقیروں کو دیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے صدقہ دیا۔ آپ یہ سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں اور دینے میں بخل نہ کریں۔ اگر نہیں دے سکتے تو کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ بعض عام طور پہ دیکھا گیا ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔